سورہ حامیم السجدہ. سورہ حامیم السجدہ کا تعارف. مقام نزول. سورہ حامیم السجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد. اس سورت میں 6 رکوع 54 آیتیں ہیں. حامیم السجدہ نام رکھنے کی وجہ. اس سورت کا ایک نام حامیم السجدہ ہے، اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہے، اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، اور حامیم السجدہ کہنے کی وجہ سے یہ سورت حامیم سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں سے ممتاز ہو گئی. دوسرا نام فصلت ہے، اور یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصلت سے ماخوذ ہے. سورہ حامیم السجدہ کی فضیلت. حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ تبارک اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے. سورہ حامیم السجدہ کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے. نمبر 2، قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا موقف بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں. نیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بشر ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، کافروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا کی وضاحت ہے. نمبر 3، کفر کرنے پر مشرکین کا رد کیا گیا. زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی گئی سابقہ قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا. نمبر 4، قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی. قرآن مجید کے ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی جان کے لیے ہی کرے گا، اور جو برے عمل کرے گا تو وہ خود ہی ان کی سزا پائے گا. نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا اور مصیبت و سختی آنے پر گریہ و زاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے. سورہ مومن کے ساتھ مناسبت. سورہ حامیم السجدہ کی اپنے سے ماقبل سورت مومن کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں قرآن مجید کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. ترجمہ. حامیم یہ قرآن بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تنزیل نازل کیا ہوا ہے. اس آیت میں قرآن مجید کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ قرآن پاک اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا ہے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ترجمہ. یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. کتاب ایک کتاب ہے. اس آیت میں قرآن کریم کے 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، یہ کلام ایک کتاب ہے. کتاب اسے کہتے ہیں جو کئی مضامین کی جامع ہو، اور قرآن کریم چونکہ اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے اس لیے اسے کتاب فرمایا گیا. نمبر 2، اس کلام کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتیں مختلف اقسام کی ہیں جن میں احکام، مثالوں، واعظ و نصیحت، وعدہ اور وعید وغیرہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نمبر 3، یہ کلام قرآن ہے. یہ ایسا کلام ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے.
اور اس کی آیتیں باہم مربوط اور ملی ہوئی ہیں، نیز یہ بندوں کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کلام کی زبان عربی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان بہت فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں، لہذا نماز میں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نماز نہ ہوگی۔ نمبر 5، قرآن مجید کا عربی میں ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زبان عربی ہے، تاکہ وہ اس کے معنی کو سمجھ سکیں۔ ایک تفسیر کے اعتبار سے اس آیت میں قرآن مجید کی 5ویں صفت یہ ہے کہ اس کی آیتیں عرب والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اہل عرب کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ ہم زبان ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کو کسی واسطے کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، جبکہ دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے والوں کو قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے واسطے کی حاجت ہے۔ بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ ترجمہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی قرآن مجید کا وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو رضا الہی کی خوشخبری دینے والا اور اس کے نافرمانوں کو عذاب کا ڈر سنانے والا ہے۔ ایسی عظمت و شان والی کتاب ملنے کے باوجود کفار مکہ میں سے اکثر نے اس سے منہ پھیر لیا، اور عربی زبان میں ہونے کے باوجود اس میں غور و فکر نہ کیا، اور وہ اسے توجہ سے سنتے ہیں اور نہ ہی اس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب فاعمل اننا عاملون۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، آپ ہمیں توحید اور ایمان کی جو دعوت دے رہے ہیں ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس بات سے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے جس کی وجہ سے بہرے ہیں، اور آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتی۔ اس سے مشرکوں کی مراد یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان اور توحید کو قبول کرنے کی توقع نہ رکھیے، ہم کسی طرح ماننے والے نہیں، اور نہ ماننے میں ہم اس شخص کی طرح ہیں جو نہ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو۔ مشرکوں نے مزید یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دینی مخالفت ہے، اس لیے ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں، تو تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، اور تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جو کوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے تمام مخلوق سے زیادہ معزز اور دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے تواضع کے طور پر فرما دیں کہ میں آدمی ہونے میں ظاہری طور پر تم جیسا ہوں، کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں، میری بات بھی سنی جاتی ہے، اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر جنس کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچتی ہے نہ تمہارے سننے میں آتی، اور میرے تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر میری بجائے کوئی دوسری جنس کا فرد جیسے جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں، نہ ان کی بات سننے میں آتی ہے، اور نہ ہم ان کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی بڑی رکاوٹ ہے، لیکن یہاں تو ایسا نہیں، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا ہوں، تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔
کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے، اس لیے میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے کہ اے لوگوں، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت اختیار کرو اور اس کی راہ سے نہ پھرو، اور اس سے اپنے فاسد عقائد اور اعمال کی معافی مانگو، اور یاد رکھو کہ مشرکوں کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری لحاظ سے انا بشرم مثلکم فرمانا اس حکمت کی وجہ سے ہے کہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ نیز آپ کا یہ فرمان تواضع کے طور پر ہے، اور جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کا منصب بلند ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے، تو کسی امتی کو روا نہیں کہ وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہماری بشریت کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ نوٹ: حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی تفسیر کے تحت سماعت کیجیے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون۔ ترجمہ: وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاة، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ اس سے مراد توحید کا معتقد ہونا اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرک سے باز نہیں رکھتے۔ نمبر 2، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ مشرکین زکوٰۃ کے فرض ہونے پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا اقرار نہیں کرتے۔ نمبر 3، حضرت مجاہد اور حضرت ربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کا قول یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ زکوٰۃ سے مراد اپنے اعمال کا تزکیہ کرنا اور ایمان قبول کر کے انہیں شرک کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیر میں ان 3 کے علاوہ مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو آخرت کے انکار کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، تو جب وہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرے گا تو یہ اس کی استقامت، استقلال، صدق اور نیت کے اخلاص کی مضبوط دلیل ہوگی۔ نیز اس آیت میں ضمنی طور پر ان مسلمانوں کو بھی خوف دلایا گیا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ نہ دینا ایسا برا فعل ہے کہ اسے قرآن کریم میں مشرکین کے اوصاف میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ آیت کے اس حصے میں مشرکوں کا ایک اور جرم بیان کیا گیا کہ وہ آخرت کے منکر ہیں، کہ مرنے کے بعد اٹھنے اور اعمال کی جزا ملنے کے قائل نہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ ترجمہ: بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیت میں کافروں کے لیے وعید بیان ہوئی اور اس آیت میں ایمان والوں کے لیے وعدے کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے جو منقطع نہ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت بیماروں، اپاہجوں اور ان بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی جو عمل اور طاعت کے قابل نہ رہے، انہیں اب بھی وہی اجر ملے گا جو تندرستی کے زمانے میں عمل کرنے پر ملا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے نیک اعمال کا ثواب بیماری، بڑھاپے وغیرہ میں منقطع نہیں ہوتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کا بے انتہا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان تندرستی اور صحت کے ایام میں کوئی نیک عمل پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا، پھر بیماری، معذوری یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکا، تو ان ایام میں عمل نہ کرنے کے باوجود اسے اسی نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مضمون کثیر احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر پر جائے تو اسے اس کے ان نیک اعمال کا اجر ملتا رہے گا جو وہ صحت کے ایام میں اور حالت اقامت میں کیا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 2،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ عبادت کے اچھے راستے پر ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے تم اس کی تندرستی کے زمانے کے برابر اعمال لکھتے رہو یہاں تک کہ میں اسے شفا دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ نمبر 3، حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا اپنی بیماری پر بے قرار ہونا تعجب خیز ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی بیماری میں کتنا ثواب ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ ساری زندگی بیماری رہے۔ پھر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف سر اٹھا کر مسکرائے تو آپ سے عرض کی گئی، آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، مجھے 2 فرشتوں کو دیکھ کر تعجب ہوا، وہ نماز پڑھنے کی ایک جگہ میں وہاں نماز پڑھنے والے کو ڈھونڈ رہے تھے، جب اس جگہ وہ نمازی نہیں ملا تو فرشتے واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیرے فلاں بندے کا نیک عمل دن رات لکھتے تھے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ تو نے اسے اپنی تقدیر کی رسی سے باندھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میرے بندے کے اسی عمل کو لکھتے رہو جو وہ دن رات کیا کرتا تھا اور اس میں کوئی کمی نہ کرو، اور میں نے جتنے دن اسے روک لیا ہے ان دنوں کا اجر میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں بتایا گیا کہ لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اور اب اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے ارشاد فرما دے کہ کیا تم اس عظمت و شان والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر کے اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے اپنی قدرت اور حکمت سے اتنی بڑی زمین کو صرف 2 دن میں بنا دیا، اور تم بتوں اور بے جان مورتیوں کو ایسی قدرت اور حکمت والے رب تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس کا کوئی شریک ہونا ممکن ہی نہیں، اور وہ سارے جہانوں کا رب ہے، تو اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہیں۔ نوٹ، یاد رہے کہ زمین کو 2 دن میں پیدا فرمانا حکمت کے پیش نظر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ چاہتا تو ایک لمحے سے بھی کم میں پوری زمین بنا دیتا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ ترجمہ، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب 4 دنوں میں ہوا، سوال کرنے والوں کے لیے درست جواب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، اور دریا، نہریں، درخت، پھل اور طرح طرح کے حیوانات پیدا کر کے اس میں برکت رکھی، اور زمین میں بسنے والے انسانوں اور دیگر جانداروں کے لیے ان کی روزیاں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دنوں میں ہوا، اور جو لوگ زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ پورے 4 دن ہیں۔ نوٹ، یاد رہے کہ یہاں 4 دنوں میں وہ 2 دن شامل ہیں جن میں زمین کو پیدا کیا گیا، یعنی 2 دن میں زمین کی پیدائش ہوئی اور 2 دن میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں، یوں یہ مکمل 4 دن ہوئے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ ترجمہ، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور آسمان دھواں تھا، تو اللہ نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی، ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق
آسمان کو پیدا کرنے کی طرف قصد فرمایا۔ آیت کے اس حصے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پہلے زمین اور اس پر موجود دیگر چیزوں کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کیا گیا، جبکہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 تا 32 میں یہ مذکور ہے کہ پہلے آسمانوں کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا اور اس میں پہاڑ وغیرہ دیگر چیزیں پیدا کی گئیں۔ ان دونوں صورتوں کی آیات میں بیان کی گئی چیزیں بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں، اور اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے کے لیے مفسرین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 دن زمین کو گول دائرے کی صورت میں پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد آسمانوں کو پیدا فرمایا، پھر آسمانوں کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو پھیلایا، تو تمام چیزوں کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی اور زمین کو پھیلانا اس کے بعد ہوا، لہٰذا ان آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ نمبر 2، آیت میں دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ آسمان دھواں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دھواں پانی کا بخار تھا، اور اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی اور موجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ سے دھواں نکلا، پھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باقی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی اور اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں بلند ہوا اور اس سے آسمانوں کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا کہ تم خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اے آسمان اور زمین، میں نے تم میں جو منافع اور مصالح پیدا فرمائے ہیں انہیں لے آؤ اور میری مخلوق کے لیے انہیں ظاہر کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سورج، چاند اور ستاروں کو طلوع کر دو اور اپنی ہواؤں اور بادلوں کو جاری کر دو، اور زمین سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نہروں کو روا کر دو اور اپنے درختوں اور پھلوں کو نکال دو، اور یہ کام خوشی سے کرو یا ناخوشی سے، تمہیں بہرحال ایسا کرنا ہے۔ آسمان اور زمین نے عرض کی ہم خوشی سے ایسا کرتے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ، تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے یہ اس کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب علم والا ہے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، تو اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا۔ اس آیت میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کا قصد فرمایا تو اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے۔ یہ کل 6 دن ہوئے جن میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں وہاں کے رہنے والوں کو طاعت و عبادت اور امر و نہی کے احکام بھیج دیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سب سے نیچے والے آسمان کو جو زمین سے قریب ہے چراغ کی طرح روشن ہونے والے ستاروں سے آراستہ کیا اور باتیں چرانے والے شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے ستارے بنائے۔ نمبر 4، یہ بہترین نظام اس اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ہے جو سب پر غالب اور اپنی مخلوق اور ان کی حرکات و سکنات کا علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ ترجمہ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی جب ان کے آگے اور ان کے پیچھے رسول ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا،
پھر اگر وہ منہ پھیریں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے بیان کے بعد بھی اگر کفار مکہ ایمان لانے سے اعراض کریں تو آپ ان سے فرما دیں، میں تمہیں ایسے ہولناک اور ہلاک کر دینے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا قوم عاد اور سمود پر اس وقت آیا تھا جب ان قوموں کے رسول ہر طرف سے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی ہدایت کی ہر تدبیر عمل میں لاتے اور انہیں ہر طرح نصیحت کرتے اور سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو ان کی قوم کے کافر ان کی نصیحتوں کے جواب میں یوں کہتے تھے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ہماری نصیحت کے لیے تمہاری بجائے فرشتوں کو اتارتا، اور تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ قوم عاد اور سمود کا یہ کہنا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا جنہوں نے ایمان کی دعوت دی۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیات سن کر عتبہ بن ربیعہ کا حال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے، جن میں ابو جہل وغیرہ سردار بھی تھے، یہ تجویز کیا کہ کوئی ایسا شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرنے کے لیے بھیجا جائے جو شعر، جادو اور کہانت میں ماہر ہو۔ چنانچہ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب ہوا، اور عتبہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، آپ بہتر ہیں یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبداللہ؟ آپ کیوں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں؟ کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ اگر آپ کو حکومت کرنے کا شوق ہو تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں اور آپ کے جھنڈے لہراتے ہیں۔ اگر عورتوں کا شوق ہو تو قریش کی جو لڑکیاں آپ پسند کریں ان میں سے 10 لڑکیاں ہم آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ اگر مال کی خواہش ہو تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے جو آپ کی نسلوں سے بھی بچ رہے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تمام گفتگو خاموشی سے سنتے رہے، اور جب عتبہ اپنی تقریر کر کے خاموش ہوا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سورہ حامیم السجدہ پڑھی۔ جب آپ اس آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پر پہنچے تو عتبہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے مبارک پر رکھ دیا اور آپ کو رشتہ داری اور قرابت کا واسطہ دے کر قسم دلائی اور ڈر کر اپنے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش کے لوگ اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے تمام واقعہ بیان کر کے کہا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہتے ہیں نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے اور نہ کہانت، کیونکہ میں ان چیزوں کو خوب جانتا ہوں اور میں نے ان کا کلام سنا۔ جب انہوں نے آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پڑھی تو میں نے ان کے دہنے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں قسم دی کہ بس کریں، اور تم جانتے ہی ہو کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہونے لگے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ: تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ فَأَمَّا عَادٌ تو وہ جو عاد تھے، اس سے پہلے قوم عاد کا اجمالی طور پر ذکر ہوا اور اب یہاں سے ان کا حال اور انجام کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور شہ زور تھے، لیکن اس کے ساتھ ناحق تکبر بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا
ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ غافل ہیں اور ان لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا اور قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ قوم عاد کا حال یہ تھا کہ وہ ہماری ان آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے جو ہم نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائیں، تو ہم نے ان پر ان کی شامت کے دنوں میں بارش کے بغیر انتہائی ٹھنڈی ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ اس کے ذریعے ہم دنیا کی زندگی میں انہیں رسوا کر دینے والا عذاب چکھائیں، اور بے شک انہیں آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ رسوا کن ہے، اور وہاں ان کی کوئی بھی مدد نہ ہوگی۔ کوئی دن یا مہینہ حقیقی طور پر منحوس نہیں۔ یہاں آیت نمبر 16 میں منحوس دنوں کا ذکر ہوا۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ کوئی دن یا مہینہ حقیقی طور پر منحوس نہیں، البتہ جس وقت دن یا مہینے میں کوئی گناہ کیا جائے یا اس میں گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو تو وہ گناہ اور عذاب کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں منحوس ہے، جیسا کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، زمانے کے اجزاء اپنی اصل حقیقت میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، البتہ ان اجزاء میں جو نیکی یا گناہ واقع ہو اس میں فرق کی وجہ سے زمانے کے اجزاء میں فرق ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا دن نیک کام کرنے والے کے اعتبار سے سعادت مندی کا دن ہے اور گناہ کرنے والے کے اعتبار سے اس کے حق میں منحوس ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، مسلمان مطیع یعنی اطاعت گزار مسلمان پر کوئی چیز نحس یعنی منحوس نہیں، اور کافروں کے لیے کچھ سعد یعنی مبارک نہیں، اور مسلمان عاصی کے لیے اس کا اسلام سعد ہے۔ طاعت بشرط قبول سعد ہے، معصیت بجائے خود نحس ہے۔ اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچا لیں بلکہ نحوست کو سعادت کر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ترجمہ ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو یہ الگ بات ہے، بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف و ترساں و تائب و کوشاں رہتا ہے، وہ دھل گیا اور بہت سی حسنات مل گئیں۔ باقی کواکب یعنی ستاروں میں کوئی سعادت و نحوست نہیں۔ اگر ان کو خود مؤثر جانے مشرک ہے اور ان سے مدد مانگے تو حرام ہے، ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی قعدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہر ماہ میں 3، 13، 23، 8، 18، 28 کو منحوس جانتے ہیں، یہ بھی لغو بات ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی۔ اس سے پہلے قوم سمود کا اجمالی تذکرہ ہوا اور اب یہاں سے ان کی عملی حالت اور انجام کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک قوم سمود کا معاملہ ہے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی اور نیکی اور بدی کے طریقے ان پر ظاہر فرمائے، لیکن انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی کے اندھے پن کو پسند کیا اور ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کیا، تو ان کے شرک، نبی کو جھٹلانے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں ذلیل کر دینے والے عذاب کی کڑک نے آ لیا اور وہ ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے کڑک کے اس ذلیل کر دینے والے عذاب سے ان لوگوں کو بچا لیا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ شرک اور خبیث اعمال کرنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی 3 کیفیات۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کو بیان کرتے ہوئے
ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا۔ ان تینوں آیات میں باہم کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ان میں عذاب کی جدا جدا کیفیات بیان ہوئی ہیں، یعنی تینوں اسباب ہی وقوع پذیر ہوئے، لہذا قوم سمود کی ہلاکت کو ان میں کسی کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے پہلوں کو روکا جائے گا حتیٰ کہ بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب وہ سب آگ کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں کفار کے دنیاوی عذاب کا بیان ہوا اور اب یہاں سے کفار کا اخروی عذاب بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا ذکر فرمائیں جب قیامت کے دن پہلے اور بعد والے تمام کافروں کو انتہائی ذلت کے ساتھ ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ان میں سے جو کافر دوزخ کے کنارے پر پہنچ جائیں گے انہیں روک دیا جائے گا یہاں تک کہ پیچھے رہ جانے والے کفار ان کے پاس آ جائیں، اور جب یہ کافر جہنم کے کنارے پہنچ جانے والے کافروں کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے، اور انہوں نے ان اعضاء سے دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے وہ سب بتا دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنے کی قوت بخشی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے جب کفار کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے اعمال بتا دیں گے تو وہ حیران ہو کر اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کھالیں کہیں گی ہمارا بولنا کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہمیں بولنے پر اس اللہ تعالیٰ نے قدرت اور قوت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس لیے اس کی دی ہوئی قوت سے ہم نے تمہارے تمام برے اعمال کو کچھ چھپائے بغیر بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پہلی بار بنانے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی سزا کی طرف لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے، اور ایسے قادر رب تعالیٰ کا ہمیں بولنے کی طاقت دے دینا کوئی عجیب بات نہیں۔ آیت میں ان لوگوں کے شبے کا بھی جواب دے دیا جو یہ سوچیں کہ اعضاء کیسے بولیں گے، تو فرمایا کہ اعضاء کو بولنے کی طاقت وہ اللہ عز و جل دے گا جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی، تو جو زبان جیسے ایک چھوٹے سے عضو کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ دیگر اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ ترجمہ، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے
کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے کافروں کو کہا جائے گا کہ اے کافروں، تم چھپ کر گناہ کرتے تھے، لیکن اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، اور تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا، کیونکہ تم تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کے سرے ہی سے قائل نہ تھے، اور تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے وہ کام نہیں جانتا جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کفار یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی باتیں جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اسے نہیں جانتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس 2 کرشی اور 1 ثقفی، یا 2 ثقفی اور 1 کرشی جمع ہوئے، یہ بہت موٹے اور جسیم تھے اور ان کے دلوں میں سمجھ بوجھ بہت کم تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا، اگر ہم زور سے باتیں کریں گے تو وہ سنے گا، اور اگر آہستہ باتیں کریں گے تو وہ نہیں سنے گا۔ ایک اور نے کہا، اگر وہ ہماری زور سے کی ہوئی باتیں سن سکتا ہے تو وہ ہماری آہستہ سے کی ہوئی باتیں بھی سن سکتا ہے۔ تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، یعنی اے خدا کے دشمنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جاننے کی نسبت کرنا تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب عز و جل پر کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمام کلیات اور جزئیات کا علم رکھتا ہے، اور ظاہری و باطنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اے کافروں، اسی برے گمان نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے اب تم کامل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ کریم کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے بارے میں برا گمان رکھنا کافروں کا طریقہ ہے، اور برا گمان رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہلاک ہونے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ برے گمان کی مثال یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ کریم اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ پتہ نہیں اللہ کریم اسے رزق دیتا ہے یا نہیں، اور دعا کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ کریم اسے قبول کرتا بھی ہے یا نہیں، وغیرہ۔ اچھے گمان کی مثال یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ کریم اسے قبول فرما لے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا۔ رزق کے اسباب اختیار کرنے کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ کریم اسے رزق عطا فرمائے گا، اور دعا کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی امید رکھنا وغیرہ۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچے اور اچھا گمان رکھے۔ ترغیب کے لیے یہاں اللہ کریم کے ساتھ برا اور اچھا گمان رکھنے کے بارے میں 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم کے ساتھ برا گمان رکھنا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ برے گمان کی خاص اقسام کے اعتبار سے ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کریم کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے۔ نمبر 4، ایک روایت میں ہے کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے پوچھا، تمہارا اللہ کریم کے ساتھ کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ہلاکت قریب نظر آتی ہے، لیکن میں اللہ پاک کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، اور گھر والوں نے بھی کہا، اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وہ میرے متعلق جو چاہے گمان کرے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ساتھ برا گمان رکھنے سے بچنے اور اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید اور خوف کے درمیان رہنے میں ہی سلامتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اللہ کریم کے عذاب سے ہی بے خوف ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نہ تو اللہ کریم کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے اور نہ ہی اس کے عذاب اور اس کی سزا سے بے خوف ہو جائے۔
بلکہ اسے چاہیے کہ امید اور خوف کے درمیان رہے کہ یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ اللہ کریم کی رحمت سے مایوس ہو جانے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانے والوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ ترجمہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے امید رکھنے اور اپنے عذاب سے خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ آگ پر صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں، یعنی پھر اگر وہ جہنم میں عذاب پر صبر کریں اور فریاد کرنا، رونا دھونا بند کر دیں تو بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور یہ صبر بھی ان کے لیے کارآمد نہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی دور کرنا چاہیں اور اس کے لیے کتنی ہی منت سماجت کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوگا اور انہیں کسی طرح عذاب سے رہائی نہیں ملے گی۔ لہٰذا ان کے حق میں صبر کرنا اور فریاد کرنا دونوں برابر ہیں، اور ان دونوں سے انہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو ان ساتھیوں نے کافروں کی نظر میں ان کے اگلے اور ان کے پچھلے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو چکی ہے۔ یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے کافروں کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کے لیے شیطانوں میں سے کچھ ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، تو انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، اور شیطانوں نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب، نہ عذاب، بس چین ہی چین ہے۔ تو اس کی وجہ سے کفار آخرت کو جھٹلانے لگے۔ ان کافروں پر بھی اس عذاب کی بات پوری ہو گئی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے کافر جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے۔ بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے، اسی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین قریش کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ قرآن پاک کی تاثیر سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ لوگوں کو دل جمعی کے ساتھ قرآن پاک سننے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی عادت یہی تھی کہ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو شور مچانا شروع کر دیتے، سیٹیاں بجاتے اور طرح طرح سے آوازیں بلند کرتے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہ سن سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے اس کو دل جمعی سے سن لیا تو ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تاثیر سے کفار بھی خوفزدہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آواز بلند کرتے تھے، جبکہ مشرکین لوگوں کو آپ سے دور بھگاتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت فضول شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ ترجمہ، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان کرنے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید عذاب سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت جو کافر فضول شور و غل کرنے کا کہتے اور کرتے ہیں، انہیں اور تمام کافروں کو ہم ایسا سخت عذاب چکھائیں گے جس کی سختی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور بے شک ہم انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے، اور کفر کا بدلہ سخت عذاب ہے۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ ان کے لیے جہنم میں ایک گھر ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کہیں اور منتقل نہ ہو سکیں گے۔ اور یہ سخت عذاب اس بات کی سزا ہے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ان کی تلاوت ہوتی سن کر فضول شور و غل کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کہ ان کافروں نے قرآن کی آواز روکنی چاہی تو انہیں اللہ تعالیٰ کا دشمن قرار دیا گیا۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ ترجمہ، اور کافر جہنم میں جا کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے والوں میں سے ہو جائیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، یعنی جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اس میں یوں عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں شیطان جنوں اور انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت کو خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا اور وسوسے ڈال کر ہمیں آخرت کو جھٹلانے کی طرف مائل کیا اور یوں ہمیں گمراہ کر دیا، تاکہ آج آگ کے اندر ہم ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم سے زیادہ سخت عذاب والوں میں سے ہو جائیں اور ہمیں گمراہ کرنے کی سزا پائیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ترجمہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کافروں کے لیے وعیدیں بیان ہوئی اور اب یہاں سے ایمان والوں کے لیے وعدے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم آخرت میں پیش آنے والے حالات سے نہ ڈرو اور اہل و عیال وغیرہ میں سے جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے اس کا نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ استقامت کے معنی، اس آیت میں استقامت کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں استقامت کے بارے میں 2 احادیث اور خلفائے راشدین کے اقوال سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ کہا یعنی ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ تو جو شخص اسی قول کہ ہمارا رب اللہ ہے پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے اس بارے میں سوال نہ کروں۔ ارشاد فرمایا تم کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس اقرار پر ثابت قدم رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہیں یعنی احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح حیلہ سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ ان احادیث اور اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر ثابت قدم رہے۔ مومن کو دی جانے والی بشارت کا مقام، اس آیت میں فرشتوں کی طرف سے مومن کو بشارت دیے جانے کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور مومن کو آخرت میں پیش آنے والے احوال یا ایمان سلب ہونے کا خوف اور اہل و عیال کے چھوٹنے کا یا گناہوں کا غم نہ کرنے کا کہتے اور اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے انہیں یہ بشارت دیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو 3 بار بشارت دی جاتی ہے، ایک موت کے وقت، دوسری قبر میں اور تیسری قبروں سے اٹھنے کے وقت۔ ایک قول یہ ہے کہ ایمان والوں پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں دینی اور دنیاوی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں ان کی اس چیز کے ساتھ امداد کرتے ہیں جو ان کے سینوں کو کشادہ کر دے، اور الہام کے ذریعے ان کے خوف اور غم کو اسی طرح دور کر دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ترجمہ: ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو، بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دینے کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جب تک جنت میں داخل نہ ہو جاؤ تب تک تم سے جدا نہ ہوں گے، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ کرامت، نعمت اور لذت ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ یہ اس رب تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما دینے والا، اور اطاعت گزار مومنوں پر خاص رحم فرمانے والا ہے۔ جنتی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث پاک، یہاں جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی اپنی مجلس میں ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ان کا رب عز و جل جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں مجھ سے مانگو، وہ عرض کریں گے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری رضا نے ہی تو تمہیں میرے اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی ہے، تو تم مجھ سے کچھ اور مانگو۔ جنتی عرض کریں گے ہم تجھ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، تو انہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کی ہوں گی۔ وہ جنتی ان پر سوار ہوں گے اور وہ گھوڑے اپنے قدم حد نگاہ پر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ درختوں کو حکم دے گا تو ان پر پھل آ جائیں گے، اور جنتیوں کے پاس حوریں عین آئیں گی جو کہیں گی ہم نرم و نازک ہیں اور ہم سخت نہیں ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم پر موت نہیں آتی، اور معزز لوگوں کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کستوری کے ٹیلے کو حکم دے گا جو سفید اور مہکتا ہوگا، تو وہ ان پر خوشبو بکھیر دے گا جسے مثیرہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے جو جنت کا وسط ہے۔ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل لوگ حاضر ہو گئے ہیں، تو کہا جائے گا صادقین کو خوش آمدید، اطاعت گزاروں کو خوش آمدید، تو ان کے لیے حجاب اٹھا دیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور رحمان کے نور سے لطف اٹھائیں گے،
یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم اپنے محلات کی طرف تحائف کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔ وہ اس حال میں واپس لوٹیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرمان نزلا من غفور الرحیم کا یہی مفہوم ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ترجمہ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے جو اقوال ذکر فرمائے گئے ان سے معلوم ہوتا تھا کہ کفار سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق سے بہت زیادہ منہ موڑتے ہیں۔ جیسے کافروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی دی ہوئی دلیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یوں ہی کافروں نے اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں فضول شور و غل کرو۔ اور اب گویا کہ یہاں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کافروں نے اگرچہ آپ سے بہت دل آزاری والی باتیں کی ہیں لیکن آپ ان کی باتوں اور جاہلانہ حرکتوں کی پرواہ نہ فرمائیں اور مسلسل تبلیغ فرماتے رہیں، کیونکہ دین حق کی دعوت دینا سب سے بڑی عبادت اور سب سے اہم اطاعت ہے، اور اس سے زیادہ کسی کی بات اچھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہاں دعوت دینے والے سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول تو یہی ہے کہ اس سے مراد حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے وہ مومن مراد ہے جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ پاک کی طرف دعوت دے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے مراتب۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت دینا، کیونکہ یہ معجزات، حجتوں، دلیلوں اور تلوار سبھی طریقوں کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا مرتبہ علماء کرام کا دعوت دینا، یہ فقط حجتوں اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور علماء تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھنے والے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت رکھنے والے، نمبر 3 اللہ پاک کے احکام کو جاننے والے۔ تیسرا مرتبہ مجاہدین کا دعوت دینا، یہ کفار کو تلوار کے ساتھ اللہ پاک کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے جہاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو جائیں اور طاعت قبول کر لیں۔ چوتھا مرتبہ اذان دینے والوں کا ہے، کیونکہ یہ اذان دے کر لوگوں کو اللہ کریم کی عبادت یعنی نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ مبلغ کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ یاد رہے کہ بے عمل مبلغ اللہ کریم کی سخت ناراضی کا مستحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ترجمہ، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اور ارشاد فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یوں ہی بے عمل مبلغ قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنم والوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف جائیں گے تو ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو اسی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے جو تم ہمیں سکھاتے تھے، لیکن تم کس وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے ہم جو تمہیں کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل کر بکھر جائیں گی، اور وہ ان کے ساتھ اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں شخص، کیا بات ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں تو برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا، اسی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ سے بنی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو خطیب یعنی عالم، واعظ اور شاعر تھے۔ یہ لوگوں کو تو نیک کام کرنے کا حکم دیتے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو کیا انہیں عقل نہیں تھی؟ لہٰذا ہر مبلغ کو چاہیے کہ لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک کام کرے اور برے کاموں سے باز رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو نیک اور باعمل مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کلام میں تاثیر پیدا ہونے کا ذریعہ، یاد رہے کسی بھی مبلغ کے کلام میں تاثیر پیدا ہونے کا بنیادی ذریعہ اس کا باعمل ہونا ہے، کیونکہ جو مبلغ خود باعمل ہے تو اس کے حال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور جو مبلغ خود بے عمل ہے تو اس کے حال سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر نہیں کر رہا، اور جب اس کے کلام کا یہ حال ہے تو وہ دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوگا۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص اپنے رب عز و جل کے حکم کو پورا کرے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال کے ساتھ متصف ہو کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس کا کلام دلوں میں اثر بھی کرے گا، اور جس کا حال اس کے برخلاف ہو تو نہ اس کی بات مانی جائے گی اور نہ ہی اس کا کلام دلوں میں اثر کرے گا، کیونکہ جس کا کلام اس کی اپنی ذات پر اثر انداز نہیں ہو رہا تو اس کے علاوہ کسی اور پر بدرجہ اولا اثر نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہر مبلغ کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کے کلام میں اللہ کریم تاثیر پیدا فرما دے اور لوگ اس کی نصیحت و ہدایت سن کر راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں۔ مسلمان ہونے کا فقط زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ دل میں اس کا اعتقاد بھی ہو۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں، اس سے متعلق یاد رہے کہ یہ کہنا فقط زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے دین اسلام کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں، کیونکہ سچا کہنا یہی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ترجمہ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں، بلکہ نیکی خیر ہے اور گناہ شر، اور خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکوں کے مراتب برابر نہیں، بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح گناہوں کے مراتب برابر نہیں، بلکہ بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہیں، تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ آیت وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، نیکی ہر حال میں ہی نیکی ہے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور برائی برائی ہی ہے چاہے وہ رسم و رواج کے مطابق ہو۔ نمبر دو، صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو۔ ارشاد فرمایا کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، مثلا غصے کو صبر سے، لوگوں کی جہالت کو حلم سے، اور بدسلوکی کو عفو و درگزر سے، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول، کہا گیا کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے اور آپ کے جان نثار صحابی بن گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق میں برائی کو بھلائی سے ٹال دینے کی انتہائی عالی شان مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے یہاں دو واقعات
سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے مبارک دانت شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تانے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف جمع ہیں، کیونکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان سے خاموشی اختیار کرنے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان زخم دینے والوں کو معاف بھی فرما دیا۔ پھر شفقت و محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے۔ پھر اس شفقت و رحمت کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ یہ میری قوم ہے۔ پھر ان کی طرف سے عذر بیان فرما دیا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی ملا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر زور سے چادر کھینچے جانے کی وجہ سے رگڑ کا نشان دیکھا۔ اس اعرابی نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ میرے ان اونٹوں پر لاد دو، کیونکہ آپ نہ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے والد کے مال سے دیتے ہیں۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ اس نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ اعرابی نے عرض کی، کیونکہ آپ کی یہ عادت کریمہ ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ اس کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجور سے بھر دو۔ دین اسلام کی شاہکار تعلیم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ، جامع اور شاہکار تعلیم دی گئی ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو، جیسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بے وقوفی کا برتاؤ کرے تو اس پر حلم و بردباری کا مظاہرہ کرو، اور اپنے ساتھ بدسلوکی ہونے پر عفو و درگزر سے کام لو۔ اسی سے متعلق یہاں 2 احادیث بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے تو اللہ کریم اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کریم اس میں برکت وغیرہ کے ذریعے اضافہ کرتا ہے، اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود کسی کا قصور معاف کرنے سے اللہ کریم بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے ٹال دینے جیسی عظیم خصلت کی دولت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جو تکلیفوں اور مصیبتوں وغیرہ پر صبر کرتے ہیں، اور یہ دولت اسے ہی ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ اچھے اخلاق والا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق والا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرے۔ ترغیب کے لیے یہاں اچھے اخلاق کے 4 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہے۔ نمبر 2، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منا کی مسجد میں تھے تو ان کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی،
انسان کو عطا کی جانے والی بہترین چیز کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا اچھا خلق۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خلق خطا کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج جمے ہوئے پانی کو پگھلا کر اس کا جمنا ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے جس شخص کی صورت اور اخلاق کو اچھا بنایا اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اسے وہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کریم مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا اور باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، یعنی اے انسان اگر شیطان تجھے برائیوں پر ابھارے اور اس نیک خصلت سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے شر سے اللہ کریم کی پناہ مانگ اور اپنی نیکیوں پر قائم رہ اور شیطان کی راہ اختیار نہ کر، اللہ کریم تیری مدد فرمائے گا، بے شک وہی تمہارے پناہ طلب کرنے کو سننے والا اور تمہارے احوال کو جاننے والا ہے۔ غصہ ختم کرنے کا ایک طریقہ، یاد رہے کہ غصہ آنے کا ایک سبب شیطان کا وسوسہ ڈالنا ہے، اور جب کسی انسان کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس سے انشاءاللہ عز و جل غصہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دو شخصوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا تو ان میں سے ایک کو شدید غصہ آ گیا، اس پر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے پڑھ لیتا تو ضرور اس کا غصہ چلا جاتا، وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے عرض کی کیا آپ مجھے مجنون گمان کرتے ہیں؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ غصے پر قابو پانے کے دو فضائل، موضوع کی مناسبت سے یہاں غصے پر قابو پانے کے دو فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص زور آور نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، زور آور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کر لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے گا تم حور عین میں سے جس حور کو چاہو لے لو۔ اللہ کریم ہمیں غصے سے بچائے اور غصہ آنے کی صورت میں اس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غصہ کرنے کے دینی اور دنیاوی نقصانات، یہاں حدیث پاک کی مناسبت سے غصہ کرنے کے دینی اور دنیاوی 6 نقصانات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، غصہ کرنے والا صبر، عاجزی اور انکساری جیسے عظیم اوصاف سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عمومی طور پر غصہ اسی شخص کو آتا ہے جس میں تکبر، فخر اور غرور کا بادہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، غصے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتا اور انہیں توڑ کر اللہ کریم کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، غصہ کرنے سے بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اگر بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو اسے فالج بھی ہو سکتا ہے اور اس کے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، اور یہ دونوں جان لیوا امراض میں سے ہیں۔ نمبر 5، غصہ کرنے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بسا اوقات اس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ مخلص دوستوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، غصے کی حالت میں بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے مستقل پریشانی اور ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دینا یا کسی کو قتل کر دینا وغیرہ۔ اللہ کریم ہمیں غصہ کرنے سے بچنے اور غصہ آ جانے کی صورت میں اسے دور کرنے کے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ ترجمہ، اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 33 میں بیان ہوا کہ سب سے اچھی بات اللہ کریم کی طرف بلانا ہے، اور اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت پر دلالت کرنے والی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کریم کی طرف بلانا اس کی ذات و صفات پر دلالت کرنے والی چیزوں کو بیان کرنے کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات، دن، سورج اور چاند سب اللہ کریم کی قدرت، حکمت، اس کی ربوبیت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ تو تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، کیونکہ یہ دونوں مخلوق ہیں اور اپنے خالق کے حکم سے مسخر ہیں، اور جو اس طرح مسخر ہو وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور تم اس اللہ کریم کو سجدہ کرو جس نے رات، دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اور وہی سجدہ اور عبادت کا مستحق ہے۔ اگر تم اللہ کریم کی عبادت کرتے ہو تو اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ ترجمہ، تو اگر یہ تکبر کریں تو جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، تو اگر یہ تکبر کریں، یعنی اگر کفار اللہ کریم کی وحدانیت کے عظیم دلائل دیکھ لینے کے باوجود بھی غرور و تکبر کریں تو پھر بھی اللہ کریم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ان کفار کے سورج اور چاند کی عبادت کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کریم کی عبادت اور حمد و ثنا کرنے والے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کریم کے پیدا کردہ فرشتے دن رات اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ پاکی بیان کرنے سے تھکتے بھی نہیں۔ لہٰذا رب کریم کی تسبیح و تقدیس کرنا لوگوں کے لیے باعث شرف ہے، نہ کہ خدا کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ واضح رہے کہ ریکارڈڈ آیات سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہ لہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم کی قادر مطلق ہونے اور خاص طور پر قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کی ایک نشانی اور دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ تم لوگ زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک اور بنجر پڑی ہوتی ہے، اور جب اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ تر و تازہ ہو کر لہ لہانے لگتی ہے۔ تو جو ذات اس مردہ زمین میں زندگی پیدا کر کے اس سے پھل اور سبزیاں نکالنے پر قادر ہے، بے شک وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بیان ہوا کہ اللہ کریم کے دین کی طرف بلانا بہت بڑا منصب اور بہت اعلیٰ مرتبہ ہے،
پھر بیان ہوا کہ اللہ کریم کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کر کے بھی اللہ کریم کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اب یہاں سے اللہ کریم کی آیتوں کے بارے میں ٹیڑھی راہ چلنے والوں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ تو کیا وہ ملحد کافر جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ سچے عقیدے والا مومن جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ بے شک یہ مومن ہی بہتر ہے۔ اور جب تم نے جان لیا کہ آگ میں ڈالا جانے والا اور قیامت کے دن امان پانے والا دونوں آپس میں برابر نہیں، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہے وہ کام کرو جن کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے، یا وہ کام کرو جن کی وجہ سے تمہیں قیامت کے دن امان نصیب ہو، اور ان میں سے جس کام کو چاہو دوسرے پر ترجیح دو، کیونکہ تمہارے کاموں کا نفع یا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ کریم تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اللہ کریم کی آیتوں میں الحاد کی مختلف صورتیں، مفسرین نے اللہ کریم کی آیتوں میں الحاد کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 3 صورتیں سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی آیات کی تعویل بیان کرنے میں صحیح اور سیدھی راہ سے عدول اور انحراف کرتے ہوئے انہیں باطل معانی پر محمول کرنا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یا انہیں سن کر ایسا کام کرنا جو ان کی شان کے لائق نہیں، جیسے انہیں جادو یا شعر بتانا یا انہیں جھٹلانا یا آیات کو سن کر شور و غل کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، قرآن کریم میں بیان کیے گئے توحید و رسالت کے دلائل پر اعتراضات کرنا اور ان سے منہ پھیر لینا۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو قرآن کریم کی آیات کے اپنے مرضی کے مطابق معنی بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم کے صحیح اور حقیقی معنی اور مفہوم سے ہٹ کر اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ بناوٹی اور جاہل صوفیہ کے لیے درس عبرت۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا اظہار کرتے ہیں، کشف کے اونچے مراتب پر فائز ہونے اور الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی روحانیت اور کرامتوں کا بڑے منظم طریقے سے چرچا کرتے اور مالدار افراد کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، ان سے عداوت اور دشمنی رکھتے اور لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں، علم اور معرفت کی حقیقی دولت سے خالی ہوتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے اور احادیث کی اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، نیز قرآن مجید کی آیات کے اپنی طرف سے ایسے باطنی معنی بیان کرتے ہیں جن کا باطل ہونا بالکل واضح ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بھی بہت عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، وہ لوگوں کے لیے بھیڑ کی نرم کھال کا لباس پہنیں گے، ان کی زبانیں چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ میرے حلم اور میری طرف سے ملنے والی مہلت سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا وہ میری مخالفت کر کے مجھ پر جرت کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی قسم، میں ان لوگوں پر ان میں سے ہی فتنہ مسلط کر دوں گا جو ان میں سے دانشور و سمجھدار لوگوں کو حیران کر دے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو لوگوں کے سامنے دین کے احکام پر عمل کر کے دنیا والوں کو دھوکہ دیں گے اور ان سے دنیا کا مال بٹوریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اون کا لباس پہن کر صوفی بنیں گے، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں گے اور ان کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کریں گے تاکہ لوگ انہیں عابد و زاہد، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا سمجھیں، لوگ ان کے مرید بنیں اور ان کے حالات دیکھ کر ان کے معتقد بن جائیں۔ ان کی زبانیں تو چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل دنیا اور منصب کی محبت میں، پرہیزگاروں اور خدا ترس علماء سے عداوت اور بغض رکھنے میں، جانوروں جیسی صفات اور شہوات کے غالب ہونے میں بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، کیا یہ جانتے نہیں کہ میں نے ڈھیل دے رہا ہوں اور یہ میرے عذاب سے بے خوف ہو کر دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کیا یہ میری ناراضی اور میرے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ اور کیا یہ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کر کے انہیں دھوکہ دے کر میری مخالفت پر جرت کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی ذات و صفات کی قسم، میں ان لوگوں پر، ان میں سے ہی بعض افراد کو بعض پر غلبہ دے کر ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا جسے دیکھ کر ان میں سے دانشور و سمجھدار شخص بھی حیران رہ جائے گا اور وہ اسے دور کرنے پر قادر نہ ہوگا اور نہ ہی اس سے خلاصی پا سکے گا اور نہ ہی اس سے کہیں فرار ہو سکے گا۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو اپنا خوف نصیب کرے اور اپنی بگڑی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ ترجمہ،
بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا ان کے لیے خرابی ہے، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جنہوں نے ذکر کا انکار کیا، یعنی جن لوگوں کے پاس قرآن کریم آیا اور انہوں نے اس کا انکار کیا اور اس پر اعتراضات کیے تو انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی، اور ان قریب انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ عزیز کے دو معنی ہیں، نمبر 1 غالب اور قاہر، نمبر 2 جس کی نظیر نہ پائی جا سکتی ہو۔ قرآن مجید اپنے دلائل کی قوت سے ہر ایک پر غالب ہے اور بے مثل بھی ہے، کیونکہ اولین و آخرین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اور ساری مخلوق مل کر بھی اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتی۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ترجمہ، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا، یعنی قرآن مجید باطل کی رسائی سے دور ہے اور کسی طرح اور کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہیں پا سکتا۔ یہ فرق تبدیلی اور کمی و زیادتی سے محفوظ ہے، اور شیطان اس میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ جس چیز کے حق ہونے کا قرآن مجید حکم فرما دے اسے کوئی باطل نہیں کر سکتا، اور جس کے باطل ہونے کا قرآن کریم حکم فرما دے اسے کوئی حق قرار نہیں دے سکتا۔ اور قرآن عظیم اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا اور تعریف کے لائق ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ ترجمہ، اے حبیب، آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی، بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں اور تسلی رکھیں، کیونکہ جس طرح آپ کو کافروں نے جادوگر اور کاہن وغیرہ کہا، اسی طرح آپ سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان کی قوموں کے کفار نے جادوگر وغیرہ کہا تھا، اور آپ کی طرح انہیں بھی جھٹلایا گیا تھا۔ بے شک جو توبہ کرے اور ایمان لائے اسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور جو جھٹلانے پر ہی قائم رہے تو اسے اللہ پاک دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیں، اور اللہ کریم نے تبلیغ کا جو حکم فرمایا ہے آپ اس میں مشغول رہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کریم کی طرف سے وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں علیہ السلام سے کہی گئی تھی کہ اپنی قوم کی جاہلانہ حرکتوں پر صبر فرمائیں۔ بے شک آپ کا رب عز و جل اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے بخشش والا، اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمنوں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ، اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کر دیتے تو کفار ضرور کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ واضح کی گئیں، کیا کتاب عجمی ہے اور نبی عربی ہے؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا انہیں دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کر دیتے۔ کافروں نے قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہ اترا؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ہم قرآن کریم کو عربی کی بجائے
عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو کفار ضرور کہتے اس کتاب کی آیتیں عربی زبان میں کیوں بیان نہیں کی گئیں تاکہ ہم انہیں سمجھ سکتے، اور کتاب نبی کی زبان کے خلاف کیوں اتری۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک عجمی زبان میں ہوتا تو یہ کافر اعتراض کرتے، اور عربی میں آیا ہے تو بھی اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ اعتراض نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ جو شخص حق کا طلبگار ہے اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ ایسے اعتراض کرے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، کہ یہ انہیں حق کی راہ بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہالت اور شک وغیرہ قلبی امراض سے شفا دیتا ہے، اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا مرض دور کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ وہ قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق سننے کی نعمت سے محروم ہیں، اور وہ ان پر اندھا پن ہے کہ وہ شکوک و شبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں، اور وہ اپنی قبول نہ کرنے والی روش سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں جیسے کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے نہ سمجھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم کے لوگ قرآن مجید میں اختلاف کر رہے ہیں اس طرح پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور بعض افراد نے اس کو مانا اور بعض نے نہ مانا، بعض نے اس کی تصدیق کی اور بعض نے اسے جھٹلایا۔ اور اگر آپ کے رب عز و جل نے حساب اور جزا کو روز قیامت تک مؤخر نہ فرما دیا ہوتا تو ان کافروں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور دنیا ہی میں انہیں اس اختلاف کرنے کی سزا دے دی جاتی۔ اور بے شک جو لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں وہ ضرور اس قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، اس لیے آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ فرمائیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ ترجمہ، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کافروں کے اعراض کرنے کی وجہ سے خود پر بوجھ محسوس نہ فرمائیں، کیونکہ ان میں سے جو شخص قرآن مجید پر ایمان لائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہی کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسے ہی ہوگا۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ ترجمہ، قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا قیامت کے دن ملے گی۔ اب گویا کہ کسی نے سوال کیا قیامت کب واقع ہوگی؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا جب کسی سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کب واقع ہوگی تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ جواب دے قیامت واقع ہونے کے وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی از خود
اس کے وقت کے بارے میں نہیں جان سکتا، اور جب قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نیکوں اور گناہ گاروں میں جنت و دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا۔ قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کا علم نہ عطا فرما دیا، اور اسی میں سے قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اس لیے نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے۔ نوٹ: اس موضوع پر مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، یعنی اللہ تعالیٰ پھل کے غلاف سے برآمد ہونے سے پہلے اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل کو اور اس کی ساعتوں کو اور اس کی ولادت کے وقت کو اور اس کے ناقص اور غیر ناقص، اچھے اور برے، نر اور مادہ ہونے وغیرہ سب کو جانتا ہے۔ لہذا جس طرح قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح ان امور کا علم بھی اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اولیاء کرام کی دی ہوئی خبروں پر ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہاں پر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام اور اصحاب کشف بسا اوقات ان امور کی خبر دیتے ہیں اور وہ صحیح واقع ہوتی ہیں، بلکہ کبھی نجومی اور کاہن بھی ان امور کی خبریں دے دیتے ہیں، تو پھر ان امور کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نجومی اور کاہنوں کی خبریں تو محض اٹکل کی باتیں ہیں جو اکثر و بیشتر غلط ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے وہ علم ہی نہیں بلکہ بے حقیقت باتیں ہیں۔ اور اولیاء کرام کی خبریں بے شک صحیح ہوتی ہیں اور وہ علم سے فرماتے ہیں، لیکن یہ علم ان کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی علم ہوا، غیر کا نہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد کریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرمائے گا تمہارے گمان اور تمہارے عقیدے میں جو میرے شریک تھے وہ کہاں ہیں جنہیں تم نے دنیا میں گھڑ رکھا تھا اور انہیں تم پوجا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں مشرکین کہیں گے، اے اللہ عز و جل، ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں ایسا کوئی گواہ نہیں جو آج یہ باطل گواہی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ آج ہم سب مومن اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ مشرکین یہ بات عذاب دیکھ کر کہیں گے اور اسی وجہ سے اپنے بتوں سے بیزار ہونے کا اظہار کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ ترجمہ، اور جن کو وہ پہلے پوچھتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور جن کو وہ پہلے پوچھتے تھے وہ ان سے غائب ہو گئے، یعنی مشرکین دنیا میں جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ حشر کے میدان میں نہ ان کی سفارش کریں گے اور نہ ہی ان کی مدد کریں گے، تو ان کا وہاں موجود ہونا ایسے ہوگا جیسے یہ وہاں سے غائب ہیں، اور مشرکین کو یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے اور جہنم سے کہیں بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ ترجمہ، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید، بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير،
آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتا تھا، یعنی کافر انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مال، امیری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی سختی، مصیبت اور معاش کی تنگی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کافر کا وصف ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس ہو جانا کافر کا وصف ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ مصیبتوں، پریشانیوں اور تنگ دستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گناہ گار آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی عمل کر کے یا بغیر عمل کے بے خوف ہو جائے، کہ یہ جرت ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ترجمہ، اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہی ہے۔ تو ضرور ہم کافروں کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے اور ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں۔ یہاں سے کافر انسان کا دوسرا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسے بیماری کے بعد صحت، سختی کے بعد سلامتی اور تنگ دستی کے بعد مال و دولت عطا فرما کر اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو خالص میرا حق ہے جو مجھے ملا ہے، اور میں اپنے عمل کی وجہ سے اس کا مستحق ہوا ہوں، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی۔ اور اگر بالفرض مسلمانوں کے کہنے کے مطابق قیامت قائم ہوئی اور میں اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی دنیا کی طرح عیش و راحت اور عزت و کرامت ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا یہ گمان فاسد ہے، ضرور ہم ان کے قبیح اعمال، ان اعمال کے نتائج اور جس عذاب کے وہ مستحق ہیں اس سے انہیں آگاہ کر دیں گے، اور ضرور انہیں انتہائی سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ ترجمہ، جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے قبیح اقوال بیان کیے گئے، اور اس آیت میں ان کے قبیح افعال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم کافر انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اس احسان کا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس نعمت پر اترانے لگتا ہے اور نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے تکبر کرتا ہے، اور جب اسے کسی قسم کی پریشانی، بیماری یا ناداری وغیرہ کی تکلیف پیش آتی ہے تو اس وقت وہ خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا، روتا اور گر گڑاتا ہے اور لگاتار دعائیں مانگے جاتا ہے۔ راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں دعا کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ کافر کی اس طرح کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ترجمہ، جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راحت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور صرف مصیبت کے ایام میں دعا کرنا کفار کا طریقہ ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ یہاں دعا مانگنے پر عتاب نہیں کیا گیا بلکہ راحت میں دعا نہ مانگنے پر عتاب کیا گیا ہے۔ نیز یہ عمل مصائب و آلام کے وقت مانگی جانے والی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ صحت اور کشادگی کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ راحت میں، آسانی میں، تنگی میں، مشکلات میں اور مصائب و آلام کے وقت الغرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں اور اس سلسلے میں کافروں کی روش پر چلنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مصیبتوں کا سامنا تسلیم و رضا اور صبر و استقلال سے کریں۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ بندے پر نازل ہونے والی ہر بلا، مصیبت، نعمت، رحمت، تنگی اور آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر بندہ مصائب و آلام، مشکلات، تنگیوں، سختیوں اور آسانیوں وغیرہ کا سامنا تسلیم و رضا، صبر و استقلال اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرے تو وہ ہدایت پانے والوں اور مقرب بندوں میں سے ہے، اور اگر ان کا سامنا کفر کے ساتھ کرے اور مصیبتوں وغیرہ میں شکوہ و شکایت کرنا شروع کر دے تو وہ بدبختوں، گمراہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والوں میں سے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی مشکلات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور ہر مشکل اور مصیبت میں اچھی طرح صبر کیا کریں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اس کے بدن میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں کوئی مصیبت بھیجوں، پھر وہ اس مصیبت کا سامنا اچھی طرح صبر کرنے کے ساتھ کرے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان نصب کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے، اور اگر زندگی میں کوئی مشکل یا مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد۔ ترجمہ، تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو پھر تم اس کے منکر بنو تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد و مخالفت میں ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ کے کافروں سے فرما دیں، اگر یہ قرآن پاک اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہے، جیسا کہ میں تم سے یہی بات کہتا ہوں اور قطعی دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، پھر تم اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا انکار کرو تو مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو دور کی ضد اور حق کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ترجمہ، ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے، اور کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ سنوریہم آیاتنا، ابھی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم کفار قریش کو آسمان و زمین کی وسعتوں میں اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر دلالت کرنے والی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک قرآن ہی حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب لیے جانے اور ان کے کفر پر انہیں سزا دیے جانے کا جو بیان ہوا ہے وہ بھی حق ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے رب عز و جل کا ہر چیز پر گواہ ہونا آپ کی سچائی کے لیے انہیں کافی نہیں؟ آفاقی نشانیوں کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد سورج، چاند، ستارے، نباتات اور حیوان ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں سے مراد گزری ہوئی امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جن سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے نیاز بندوں کو عنقریب عطا فرمانے والا ہے۔ کفار کی ذات میں نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہستیوں میں اللہ تعالیٰ کی صنعت اور حکمت کے لاکھوں لطائف اور بے شمار عجائبات موجود ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں کفار کو مغلوب کیا اور ان پر قہر نازل کر کے خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر ان میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے۔
الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ: سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں، خبردار وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سن لو بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ سن لو بے شک یہ کافر اپنے رب عز و جل سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے نزدیک ایک باطل چیز ہے جس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ انہیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں اور اس کی معلومات کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ انہیں ان کے کفر اور اپنے رب عز و جل سے ملنے کے متعلق شک کرنے پر سزا دے گا۔ شیطان آخرت کے بارے میں شک ڈال کر دھوکہ دیتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ کفار آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، البتہ کچھ مسلمانوں کی عملی حالت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی آخرت کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں، جیسا کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان آخرت کے بارے میں شک ڈال کر اس کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، اور اس کا علاج یا تو تقلیدی یقین ہے یا باطنی بصیرت و مشاہدہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنے عقائد اور زبان سے مومن ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع کر دیتے ہیں، نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواہشات اور گناہوں کا لباس پہن لیتے ہیں، تو اس دھوکے میں وہ بھی کفار کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ البتہ مومن کا معاملہ ذرا ہلکا اور آسان ہے، کیونکہ اس کا ایمان اسے دائمی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا وہ جہنم سے نکل جائیں گے، اگرچہ وہ کچھ وقت کے بعد ہو، لیکن دھوکے میں یہ بھی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور اس کو ترجیح دی، اور کامیابی کے لیے محض ایمان کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ: اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اور ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ: بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو پورے قرآن پاک میں مغفرت کا وعدہ ایمان اور نیک اعمال سے منسلک ہے، صرف ایمان کے ساتھ نہیں۔ تو وہ لوگ بھی دھوکے میں ہیں جو دنیاوی زندگی پر مطمئن اور خوش ہیں، اس کی لذات میں ڈوبے ہوئے اور اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور صرف دنیاوی لذات کے فوت ہونے کے خوف سے موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور کثرت سے نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔